ایک کہانی 34واں حصہ نومی، روت اور بوئز۔ روت پہلا باب تھا، 4 باب۔ روت کو قضات کے وسط میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ قضات کی کتاب کے آخری جملے کی طرح ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ قضات کی کتاب کا آخری حصہ ان لاویوں کے ریکارڈ کو ظاہر کرتا ہے جنہیں خدا کو بادشاہ کے طور پر ماننا تھا، خدا کا کلام سکھانا تھا، قربانیوں کا انتظام کرنا تھا اور مستقل طور پر بنی اسرائیل سے خدا کی عبادت کرانا تھا، لیکن وہ اپنے عہدے کو سنبھال نہ سکے۔ نیز لاویوں کے بھٹکنے کی حقیقت کا مطلب یہ بھی تھا جب لاویوں کے شہر تقسیم ہو گئے تھے جیسا کہ قرہ اندازی کی گئی تھی، اور جب وہ ہر قبیلے میں بکھرے ہوئے تھے، قبائل کو لاویوں کو اپنے کام پر توجہ دینے اور ان کی زندگی گزارنے کی سہولت فراہم کرنی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے ان کاہنوں کی دیکھ بھال نہیں کی جو خدا کی قربانیوں کے ذمہ دار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیلی خدا کو بادشاہ نہیں مانتے تھے اور خدا کو ترک کرتے تھے۔ روت اس وقت کی کہانی ہے۔ وہاں قحط تھا۔ جب قاضیوں کی حکمرانی تھی تو اسرائیل میں قحط پڑا۔ کنعان وہ ملک جہاں خدا نے بھیجا تھا صرف اس صورت میں دودھ اور شہد کی بہتی ہوئی سرزمین بن جاتی ہے جب ان میں پانی ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں بارش نہیں ہوتی تو قحط پڑتا اور وہ زمین رہنے کے لیے سب سے مشکل زمین ہوگی۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کنعان کے ملک میں قحط کی وجہ قدرتی آفات نہیں تھی اور نہ ہی اس کی وجہ کنعانیوں کے کثرت کے دیوتا بال کی ناراضگی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ خدا کے لوگوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کو فوری طور پر قحط کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تھی اور لاویوں کو مرکز بنا کر خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا تھا، لیکن وہ بال کے پاس گئے اور یہاں تک کہ خدا کی سرزمین کو ایسی جگہ کی تلاش میں چھوڑ دیا جس کو انہوں نے بھلا دیکھا تھا۔ اس وقت یہودا کے بیت لحم میں رہنے والا علی ملک نامی شخص قحط کے وقت اسرائیل کی سرزمین سے چلا گیا اور اپنی بیوی نومی اور اپنے 2 بیٹوں کو مواب کی سرزمین لے گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ جب پہاڑی اسرائیل سے دیکھا تو مواب کے میدانی علاقوں میں قحط نہیں تھا۔ اسے اپنی جگہ پر خدا کے لوگوں اور خدا کے عہد کے لوگوں کو حیثیت سے رہنا تھا، لیکن وہ ایسی جگہ پر گیا جو اس کی نظر میں اچھی تھی، اور بائبل مواب کی سرزمین میں اس طرح گزاری زندگی کے بارے میں خاموش رہتی ہے، اور اس کی بجائے یوں شروع ہوتی ہے: اب نومی کا شوہر علی ملک مر گیا، اور دونوں بیٹوں نے موابی عورتوں سے شادی کی اور تقریباً 10 سال وہاں رہے اور مر گئے۔ یہ موابی عورتوں کو منتخب کرنے کا نتیجہ دکھا رہا ہے۔ واپس آ جاؤ۔ بائبل اب علی ملک سے لے کر نومی تک اپنے موضوع کو تبدیل کرتی ہے اور حقیقت میں صرف 3 بیوائیں باقی رہ گئی ہیں۔ وہ یہ خبر سنتی ہیں کہ خدا نے خدا کے لوگوں کا خیال رکھا اور قحط کا معاملہ حل ہو گیا۔ یہاں نومی نے اٹھ کر کنعان کی سرزمین کو واپس جانے کی کوشش کی۔ نومی کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جو گنہگار ہے آخر تک اپنے فخر پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جدعون کی لونڈی کا بیٹا ابی ملک ایک عورت کے ذریعے پھینکے گئے چکی کے اوپر کے پارٹ سے مارا گیا۔ اس کی کھوپڑی توڑی گئی اور وہ مر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے غرور کی وجہ سے اس پریشانی سے کہ دوسرے لوگ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی عورت نے اسے مار ڈالا، نوجوان سے کہا کہ وہ اسے اپنے ہتھیار سے مار ڈالے۔ جب نومی نے بھی کنعان چھوڑا تو اس نے ضرور اپنی خوش قسمتی کامیابی کے خواب دیکھے ہوں گے، اور اس نے کہا ہوگا کہ جب وہ واپس جائے گی تو وہ شان سے اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن اب نہ صرف وہ برباد ہوئی تھی بلکہ وہ انتہائی دکھی حالت میں بھی تھی، لیکن یہ فضل اور برکت ہے کہ اس نے مواب کی سرزمین میں خاموشی سے مرے بغیر واپس جانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اگر اسے مرنا ہی پڑے۔ خدا کی برکت ایک قبضے کا معاملہ نہیں بلکہ سمت کا معاملہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی چیزیں ہیں اور پھر بھی وہ خدا کے پاس جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں،
اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دنیاوی چیزیں نہیں ہیں اور پھر بھی وہ خدا کی طرف اپنی پشت کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری وقت تک دنیاوی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ دنیاوی چیزوں کی پیروی کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ سب کچھ ہے، اور پھر سب کچھ کھونے کے بعد یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہو دنیاوی چیزوں کے پیچھے جانے کے بجائے خدا کی طرف لوٹنے کے قابل ہونا، یہ ایک نعمت ہے۔ یہ ایک نعمت ہے کہ دوسرا بیٹا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر گھر سے چلا گیا، نعومی کی طرح مصیبت کی حقیقت کا سامنا کیے بغیر ہی اپنے باپ کے پاس لوٹ گیا۔ ماں کا خدا میرا خدا ہوگا۔ نعومی مواب کو چھوڑ کر اپنی 2 بہوؤں کے ساتھ جو بیواں بھی تھیں کنعان گئی اور کہا، تم دونوں اپنے اپنے میکے کو جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ کیا اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ خداوند یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر میں آرام ملے۔ پھر پہلے تو دونوں بہویں چلا کر رونے لگی اور کہا، ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی۔ تاہم آخر میں بے وقوف جادوگر بلام کی طرح عرفا جو مواب میں رہنا چاہتی تھی اپنے آبائی شہر مواب واپس گئی، اور روت جس کے پاس خدا کا منصوبہ اور فضل تھا نعومی کے پیچھے جاتی ہے۔ روت نے نعومی سے عہد کیا جس نے اسے اس کی جیٹھانی عرفا کے ساتھ واپس جانے کی تاکید کی، تو منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روت اس خدا سے واقف اور ایمان رکھتی تھی جس پر نعومی کا یقین تھا۔ میں مارا ہوں، نعومی نہیں۔ جب نعومی اپنی بہو روت کے ساتھ جو بیوہ بھی تھی واپس آئی تو شہر کے لوگوں میں جنہوں نے نعومی کو پہچان لیا دھوم مچی۔ ایک اچھا نظارہ تھا۔ اس وقت نعومی نے اعتراف کیا، مجھ کو نعومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ پس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ انہوں نے دکھاوا نہیں کیا، انہوں نے اعتراف کیا اور قبول کیا کہ خدا نے انہیں تکلیف دی، انہیں واپس خالی لایا اور خدا نے انہیں سزا دی۔ خدا کو مورد الزام ٹھہرانے اور خدا پر شکایات کے تیر چلانے کے بجائے یہ اعتراف کرنا تھا کہ وہی زندگی کا انچارج ہے، زندگی پر نگاہ رکھنے والا ہے اور خدا کی سرزمین کو ایسی سرزمین کے لیے جو دیکھنے میں اچھی تھی چھوڑنے کا ان کا فیصلہ ایک غلط انتخاب تھا۔ یہ وہی اعتراف ہے جب پطرس خداوند سے ملا اس کے جانے کے بعد اور خداوند کی واپسی سے اس نے اپنی کوتاہیوں کو پایا اور کہا، اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ بعد میں نعومی روت پر بوئز کے فضل کی بات کرتی ہے اور خود کو مردہ ہونے کی حیثیت سے بولتی ہے۔ اتفاق سے وہ الیمل کے رشتہ دار بوئز سے تعلق رکھنے والے کھیت میں آئی۔ اب کنعان بیت لحم میں نعومی اور روت کی زندگیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ روت اپنی بوڑھی ساس کی دیکھ بھال کے لیے اناج لینے کو کھیت میں جاتی ہے اور یہ فصل کی کٹائی کے وقت کے دوران تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ جس کھیت میں روت گئی اتفاق سے وہ بوئز الیمل کے رشتہ دار کا تھا، اور بوئز اتفاق سے کھیت میں آیا اور روت کو دیکھا۔ ہر چیز ایک واقعہ کی طرح دکھائی دیتی ہے جو حادثاتی اور اتفاق سے تھا، لیکن خدا نے الیملک اور نعومی کے خاندان کے اقدامات کو مواب میں رکھا اور خدا کی بادشاہت کے لیے نجات کے اخراج کی بڑی تصویر میں نعومی اور روت کو واپس لایا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق رہتے تھے لیکن خدا ان کے ذریعے اپنا کام کر رہا ہے۔ بوئز اس کھیت میں آیا جہاں روت کام کر رہی تھی اور اس کی ساکھ کے بارے میں سنا۔ اس نے اس پر بڑا احسان کیا۔ پہلے بوئز روت کو
میری بیٹی کہہ کر بلا رہا ہے، جو نہ صرف پردیسی عورت ہے بلکہ بیوہ بھی ہے۔ دوسرا، بوئز نے روت کو کہا، اور کسی دوسرے کھیت میں بال جمع کرنے نہ جانا اور نہ یہاں سے دور نکلنا، بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا۔ تیسرا، اس نے یہ بھی کہا، میں نے مردوں سے کہا ہے کہ تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ چوتھا، اس نے کہا، جب بھی تم پیاسی ہو تو جا کر ان پانی کے برتنوں میں سے پیو جو مردوں نے بھرے ہیں۔ اس کے بعد اس نے روت کو کھانے کی دعوت دی اور مل کر کھایا، اور خیال رکھنا نہ بھولا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اناج اٹھا سکے۔ خدا نے بوئز کو نومی کے لیے تیار کیا، جو پچھتا کر واپس آئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے نومی نے خود ہی فیصلہ کیا تھا اور خود ہی واپس آ گئی تھی، لیکن خدا پہلے ہی جانتا تھا کہ روت کے ساتھ جب نومی واپس آئے گی اور واپس آنے والوں کے لیے خدا کا فضل تیار کیا۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کی برکت ملکیت کا معاملہ نہیں بلکہ سمت کا معاملہ ہے۔ اس کا نام جس شخص کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ روت کے لائے ہوئے اناج کو دیکھ کر نومی خوش ہوئی، یہ توقع سے زیادہ تھا، اور اس نے اپنی بہو سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی؟ تو نے کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ آدمی جس نے تیری خبر لی۔ تب روت نے کہا، اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بوئز ہے۔ اور اس نے جواب دیا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ ہمیں یہاں بوئز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ روت کی کتاب کا مرکزی کردار نومی یا روت نہیں بلکہ بوئز ہے۔ زیادہ واضح طور پر بوئز ایک ایسے کردار کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو بائبل کے مرکزی کردار یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور ان بیواؤں کو بچانے کے لیے جن کے پاس دنیا میں کوئی امید یا امکان نہیں تھا، ایک آلے کے طور پر استعمال ہوا تھا۔ بوئز ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جو روت کے ساتھ خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ پردیسی اور بیوہ جو فضل کی مستحق نہیں تھی، کوشی عورت کی طرح جسے موسیٰ نے لیا، اور شنیمی عورت کی طرح جس سے سلیمان محبت کرتا تھا۔ بوئز کی ماں ایک پردیسی عورت راہب ملک کنعان کے شہر یرہو سے کسبی تھی، جس نے ایمان کے عزم کے ذریعے اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بچایا۔ ایک ایسا مکان تلاش کرو جہاں تمہیں مہیا کیا جائے گا۔ اپنی ساس نومی کی ہدایت کے مطابق روت فصل کی کٹائی ختم ہونے تک قرابتی بوئز کے کھیت میں کام کرتی ہے، اور نومی نے روت سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اب نومی نے روت کے شریک حیات کی تلاش کو بطور آرام بولا ہے۔ اس طرح دلہے یسوع مسیح سے ملنا ہی حقیقی آرام ہے۔ روت نومی کے الفاظ کی تعمیل کرتی ہے۔ جب بوئز فصل کی کٹائی کی عید کے بعد پی چکا اور لیٹ گیا تھا، روت اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی اور بوئز سے کہتی ہے، اپنا دامن مجھ پر پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے، جس کا مطلب تھا کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ کیا یہ جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے کے طور پر یا قانون کے مطابق ہونے جا رہا ہے؟ بوئز ایک ایسی دنیا میں خدا کے قانون کے مطابق رہتا تھا جہاں سب اپنی نظر میں ٹھیک کے طور پر رہتے تھے۔ وہ خدا کے کلام کے مطابق کام کر رہا ہے۔ یتیموں اور بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرو، جو قاضیوں کے دنوں میں غائب تھا، جو آسمان اور زمین میں غیر قانونی تھا، لیکن یہ قضات کا وسط ہے، جیسا کہ ہم پہلے ہی لاوی کی حرم کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسی دنیا میں جہاں ہر شخص جیسا انہیں مناسب لگے کے طور پر رہتا تھا، جب ایک نوجوان عورت آدھی رات کو کمبل میں داخل ہوئی تو بوئز نے جیسا اس نے مناسب دیکھا کے طور پر کی پیروی نہیں کی، بلکہ خدا کے قانون کے ساتھ آگے بڑھا۔ پہلے بوئز روت سے کہتا ہے، اگر یہ سچ ہے کہ میں اپنے خاندان سے نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے، اس رات تو ٹھہری رہ
اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر، وہ قرابت کا حق ادا کرے، اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ خدا کی قسم ہے، میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا، صبح تک تو لیٹی رہ۔ اور جیسا نومی نے کہا، بوئز نے اس وقت تک آرام نہیں کیا جب تک کہ اس نے اس کو پورا نہیں کر لیا۔ بوئز نے قرابتی چھڑانے والے کے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی اور خدا کے قوانین کے مطابق قرابتی چھڑانے والے کے حقوق حاصل کیے۔ میں اسے چھڑا نہیں سکتا کیونکہ شاید میں اپنی میراث کو خطرے میں ڈال دوں۔ بوئز کے مقابلے میں نومی کا ایک زیادہ نزدیک کا قرابتی تھا، اگرچہ روت ایک نوجوان عورت تھی۔ جب یہ بات آئی کہ کسی غیر قوم بیوہ کی ذمہ داری قبول کی جائے، اس شخص نے کہا، پھر میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا، تو نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ یہی تو ہے، شیطان اور دنیا لالچ میں ڈالتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری کبھی نہیں لیتے ہیں۔ بائبل یہودا اسکریوتی کے بارے میں جس نے یسوع کو بیچا تھا بتاتی ہے، جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ میں بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان۔ اسی طرح وہ شخص جو یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے قانونی طور پر پابند تھا، اس نے کہا، میری میراث کے لیے، میرے نقصانات اور میرے لیے یہ دنیا ہے۔ تاہم بوئز جو یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگرچہ وہ فرض لینے والا پہلا شخص نہیں ہے اور تباہی کے بارے میں جانتا ہے جس سے متعلق دوسرے شخص نے بات کی، وہ اسے قانون کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ اس کے مطابق کہ کیسے ٹھیک ہے۔ تاہم جو لوگ اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی ذات سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ عبید یسی کا باپ اور یسی داؤد کا باپ۔ بوئز نے روت کو اپنی بیوی بنا لیا اور ایک بیٹا پیدا ہوا، اور روت کی کہانی کا اختتام ہوا۔ بائبل اس بارے میں خاموش ہے کہ بوئز اور روت نے کتنی خوشحال زندگی گزاری تھی۔ کھیتی باڑی سے انہوں نے کتنی فصل کی کٹائی کی اور ان کے پاس کتنی دولت تھی۔ بائبل اس کہانی کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ روت کا اختتام بوئز اور روت خوشی سے رہتے تھے نہیں ہے۔ اس قسم کا اختتام ایک دنیاوی کتاب کی کہانی ہے۔ دنیاوی لوگ جس مثال کی پیروی کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے خوشی سے زندگی گزاری۔ تاہم بائبل اس بات سے اختتام کرتی ہے کہ مسیحا یسوع مسیح ان کے وسیلے سے دیکھا گیا۔ بوئز نے روت سے شادی کی اور عبید کو جنم دیا۔ عبید یسی کا باپ تھا اور یسی یسوع مسیح کا باپ دادا تھا۔ اس نے پرانے عہد نامہ کی تاریخ میں یسوع مسیح کے ایک اور نمائندے داؤد کو جنم دیا تھا۔ بائبل بتاتی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ یہ بھی بیان کرتی ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ یہ ٹھیک ہے، اس تاریخ میں جس وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں وہ صرف خدا کے جلال کے لیے ہے، اور یہی یسوع مسیح کو ظاہر کرنے کی زندگی ہے۔ ہم دنیا سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کام کو سر انجام دینے کے عمل میں خدا کامیابی، ناکامی، فتح اور شکست دے گا اور اپنی مرضی کو ضرور پورا کرے گا۔ خدا کے لوگوں کے ذریعے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کہانی، خدا کی بادشاہی کی کہانی جو صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی پوری ہوگی، قضات کے بعد سیموئیل نبی سے ملنے کے لیے جاری رہے گی۔